بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضحاک بن موسیٰ نے بیان کیا کہ سلیمان بن عبد الملک مکہ جاتے ہوئے مدینے سے گزرے تو وہاں کچھ دن قیام کیا۔ پوچھا، کیا مدینہ میں کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کو پایا؟ لوگوں نے کہا، ابو حازم نے۔ چنانچہ ان کو بلایا، اور جب وہ ان کے پاس داخل ہوئے تو سلیمان بن عبد الملک نے کہا، ابو حازم، یہ کیا بے روحی ہے؟ ابو حازم نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، کیسی بے روحی آپ نے مجھ سے محسوس کی؟ کہا، اہل مدینہ کے بہت سے لوگ میرے پاس آئے لیکن تم نہیں آئے۔ عرض کیا، اے امیر المؤمنین، میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اس چیز سے جو سرزد نہیں ہوئی آپ نے آج سے قبل مجھے پہچانا نہیں اور نہ میں نے آپ کو دیکھا۔ راوی نے کہا، سلیمان محمد بن شہاب زہری کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، شیخ صحیح فرماتے ہیں، میں نے ہی غلط کہا۔ پھر خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے دریافت کیا، ابو حازم، کیا بات ہے؟ ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ عرض کیا، اس لیے کہ آپ نے آخرت کو برباد کر لیا اور دنیا بسا لی ہے، اس لیے آبادی سے ویرانی کی طرف جانا ناپسند کرتے ہو۔ فرمایا، ابو حازم، تم نے سچ کہا، لیکن کل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کیسی ہوگی؟ عرض کیا، نیکی کرنے والا اس غائب کی طرح ہے جو اپنے اہل کے پاس واپس آتا ہے، لیکن برائی کرنے والا اس بگوڑے غلام کی طرح جو اپنے آقا کے پاس آتا ہے۔ یہ سن کر امیر المؤمنین سلیمان بن عبد الملک رونے لگے اور کہا، پتہ نہیں اللہ کے پاس ہمارے لیے کیا ہے۔ ابو حازم نے کہا، اپنے عمل کا کتاب اللہ سے موازنہ کیجیے۔ سلیمان بن عبد الملک نے کہا، قرآن میں کہا اس چیز کو دیکھو۔ ابو حازم نے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ بے شک اچھے نیک لوگ جنت میں ہوں گے اور فاسق و فجار جہنم میں ہوں گے۔ سلیمان بن عبد الملک نے کہا، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کہاں ہے؟ ابو حازم نے جواب دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ خلیفہ سلیمان نے کہا، ابو حازم، اللہ کے کون سے بندے سب سے زیادہ معزز و مکرم ہے؟ عرض کیا، اخلاق و عمل والے۔ کہا، اے ابو حازم، کون سے اعمال سب سے بہتر ہے؟ عرض کیا، فرائض کی ادائیگی اور حرام کاموں سے اجتناب۔ پوچھا، کون سی دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے؟ عرض کیا، محسن الیہ کی دعا۔ اپنے محسن کے لیے کہا، اور سب سے زیادہ اچھا کون سا صدقہ ہے؟ عرض کیا، جو صدقہ بھوکے سوالی کے لیے اور کم مال والا محنت کر کے صدقہ کرے اور جس میں احسان جتانا اور ایذا رسانی نہ ہو۔ سلیمان بن عبد الملک، تو سب سے انصاف والا اقوال کیا ہے؟ عرض کیا، جس سے ڈرتے اور امید رکھتے ہو اس کے سامنے سچی بات۔ سلیمان بن عبد الملک، اور ایمان والوں میں سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ ابو حازم، وہ آدمی جو اللہ کی اطاعت گزاری کرے اور اس کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرے۔ سلیمان بن عبد الملک، اور اہل ایمان میں سب سے زیادہ بے وقوف کون ہے؟ جواب، وہ آدمی جو اپنے بھائی کی غلط خواہش میں ملوث ہو اور وہ بھائی اپنی اس خواہش میں ظالم ہوں۔ سلیمان نے کہا، آپ نے سچ کہا، ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ عرض کیا، امیر المومنین، کیا آپ مجھے اس سے معاف فرمائیں گے؟ کہا، نہیں، بس مجھے نصیحت کر دو۔ عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ کے آباء و اجداد نے لوگوں کو تلوار کے ذریعے زیر کیا اور یہ بادشاہت بنا مسلمانوں کے مشورے و رضامندی کے زبردستی حاصل کی، یہاں تک کہ بے شمار قتل ہوئے اور وہ سب ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ کاش آپ سمجھے کہ انہوں نے کیا کیا اور لوگوں نے ان کے بارے میں کیا کہا۔ سلیمان مصاحبین یعنی ان کے رفقا میں سے کسی نے کہا، ابو حازم، تم نے کتنی بری بات کہی ہے۔ ابو حازم نے کہا،
تم نے جھوٹ بولا۔ اللہ نے علماء سے عہد لیا ہے کہ لوگوں کے لیے بیان کر دے اور حق بیان کر دے اور چھپائے نہیں۔ خلیفہ سلیمان نے ان سے کہا، ہم کس طرح اس کی اصلاح کر سکتے ہیں؟ عرض کیا، جب تم غرور و گمنڈ چھوڑ دو گے، اخلاق کو اپناؤ گے اور انصاف سے کام لو گے۔ سلیمان نے کہا، ہم اس کو کس طرح لے سکتے ہیں؟ ابو حازم نے کہا، جب اس کو حلال طریقے سے لوگوں اور اس کے اہل ہے انہیں دو گے۔ سلیمان، ابو حازم، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ ہمارے مصاحب رہے، ہمیں آپ سے فائدہ پہنچے اور آپ ہم سے مستفید ہوں؟ کہا، میں اس اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ سلیمان بن عبد الملک، ایسا کیوں؟ عرض کیا، مجھے ڈر ہے اگر تھوڑا سا آپ کی طرف جھکاؤ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے دنیا و آخرت میں ڈبل عذاب کا مزہ چکھائے۔ سلیمان بن عبد الملک، اپنی حاجت و ضروریات پیش کیجیے۔ عرض کیا، آپ مجھے جہنم سے نجات دلا دیجیے اور جنت میں داخل کرا دیجیے۔ سلیمان بن عبد الملک نے فرمایا، یہ تو میری بس میں نہیں۔ ابو حازم مشہور جو تابعی ہے، اس نے کہا، اس کے علاوہ آپ مجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ فرمایا، پھر میرے لیے دعا کر دیجیے۔ ابو حازم دعا گو ہوئے، اے اللہ، اگر سلیمان بن عبد الملک تیرے ولی ہے تو دنیا و آخرت کی بلائی ان کے لیے آسان کر دے، اگر وہ تیرا دشمن ہے تو اس کی پیشانی اپنی محبت و رضامندی کی طرف پیر لے۔ سلیمان بن عبد الملک، کافی ہے ابو حازم، میں نے اختصار اور کچھ تفصیل سے گفتگو کی ہے، شاید تم اس کے اہل ہو، اور اگر اس کے اہل نہیں تو مجھے ایسی کمان سے تیر پھینکنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جس میں ثابت نہ ہو۔ سلیمان، مجھے وصیت کیجیے۔ عرض کیا، میں آپ کو مختصر وصیت کروں گا، اپنے رب کی تعظیم کیجیے اور اسے اپنے آپ کو بچائے کہ آپ کو وہاں دیکھے جہاں دیکھنے سے آپ کو منع کیا گیا ہے، وہاں کم پائے جہاں موجود رہنے کا آپ کو حکم دیا ہے۔ ابو حازم خلیفہ کے پاس سے چلے گئے تو خلیفہ نے 100 دینار ان کے لیے بھیجے اور لکھا کہ یہ خرچ کیجیے اور آپ کے لیے اس کی مثل میرے پاس بہت کچھ ہے۔ راوی نے کہا، ابو حازم نے وہ دنانیر واپس کر دیے اور لکھ بھیجا، اے امیر المومنین، میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں اس چیز سے آپ کہ مجھ سے سوالات بکواس ہوں یا آپ کے لیے میرے جوابات بیکار ہوں، اور جو چیز مجھے آپ کے لیے پسند نہیں اپنے لیے اسے کیسے پسند کر سکتا ہوں؟ ان کے لیے مزید لکھا کہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام جب مدین کے کنویں کے پاس پہنچے تو چرواہوں کو پانی پلاتے پایا اور وہیں 2 لڑکیوں کو الگ کھڑے اپنی بکریوں کو روکتے دیکھا تو ان سے ماجرا پوچھا۔ لڑکیوں نے جواب دیا، جب تک کہ چرواہے واپس نہ لوٹ جائے ہم پانی نہیں پلاتے، اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ پس انہوں نے خود ان جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف ہٹ آئے اور کہنے لگے، اے پروردگار، تو نے جو کچھ بلائی میری طرف اتاری ہے میں اس کا محتاج ہوں، اور یہ اس لیے کہ وہ بھوکے اور ڈرے ہوئے غیر محفوظ تھے۔ اس حال میں بھی اپنے رب سے مانگا، لوگوں سے نہیں مانگا۔ وہ چرواہے کچھ نہ سمجھے۔ لڑکیاں سمجھ گئی اور جب اپنے باپ کے پاس یعنی شعیب علیہ السلام کے پاس آئی تو یہ قصہ اور ان کی دعا سنائی۔ ان کے والد جو شعیب علیہ السلام، انہوں نے کہا، یہ آدمی بھوکا لگتا ہے، اور ان میں سے ایک لڑکی سے کہا، جاؤ اسے بلا لاؤ۔ پس جب وہ لڑکی ان کے پاس آئی تو تعظیم بجا لائی، اپنے چہرے کو چھپایا اور عرض کیا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ شاخ گزری کہ اپنے عمل کی اجرت لے،
لیکن لبیک کہنے کے سوا چارہ نہ تھا، کیونکہ ڈرے سہمے بھوکے پیاسے پہاڑوں میں تھے، لہٰذا اس لڑکی کے پیچھے چلنے لگے۔ جب ہوا چلتی تو وہ اپنے کپڑوں کو اپنی کمر پر کس لیتی، جس سے اس کے کوہلے ظاہر ہو جاتے۔ وہ کوہلے والی تو تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی یہ حالت تھی کہ کبھی منہ پیر لیتے اور کبھی آنکھ بند کر لیتے۔ جب پیمانہ صبر لبریز ہو گیا تو کہا، اے اللہ کی بندی، میرے پیچھے ہو جا اور اپنی آواز سے راستہ بتاتی جا۔ پھر جب شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ کھانے کا انتظام کیے ہوئے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، بیٹو اے نوجوان، اور کھانا تناول کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعوذ باللہ پڑھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، کیا تم بھوکے نہیں ہو؟ عرض کیا، جی بھوکا تو ہوں، لیکن ڈرتا ہوں کہ یہ میرے عمل کا بدلہ نہ ہو، اور میں ایسے گھرانے کا فرد ہوں کہ ہم اپنے دین کو زمین کے برابر سونے کے بدلے بھی نہیں بیچتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، نہیں اے نوجوان، یہ اجرت نہیں، بلکہ میری اور میرے آباء و اجداد کی عادت ہے کہ ہم مہمان نوازی کرتے، کھانا کھلاتے ہیں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے اور کھانا کھا لیا۔ یہ 100 دینار اگر میرے بیان کے بدلتے تو مردار خون اور خنزیر اضطراری حالت میں اس سے زیادہ حلال ہے، اور اگر بیت المال سے میرا حق ہے، اے سلیمان بن عبد الملک، تو مجھ جیسے دوسرے بھی ہے، کاش آپ ہمارے درمیان مساوات برتے، ورنہ ان دیناروں کی مجھے کوئی حاجت نہیں۔ یہ واقعہ سنن دارمی کے واقعہ نمبر 670 سے لیا گیا ہے، یہ پورا اسی کا ترجمہ ہے۔ اگر یہ واقعہ بنو امیہ کے مشہور حکمران سلیمان بن عبد الملک اور مشہور تابعی ابو حازم کے درمیان تھا، جو ابو حازم نے سلیمان بن عبد الملک کو وعظ و نصیحت کی، جو آپ لوگوں کے خدمت میں یہ واقعہ پیش کر دیا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی آراء کمنٹس کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت ہی شکریہ۔